اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ محیاہ وتعطل العوالم بطیبہ وذکرہ ورعیہ۔ برادران طریق، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کی دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور اس ماہ مبارک پہ ہم کو زندہ رکھا اور اس کی حتر مقبول قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، تراویح کو بھی ہم کو جانا ہے، وقت ہمارے پاس کم ہے، بالکل مختصر ہم رمضان کے بارے میں تھوڑی سی بات رکھ کے ہم اپنی بات کو ختم کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرماتا ہے رمضان کے تعلق سے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والو، ہم نے تم پہ روزے فرض کیے اس طرح کے تم سے پچھلی امتوں پہ فرض کیے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ ہم پچھلے جمعرات کے پروگرام میں ہم دیکھے کہ ہر چیز کا جو مقصد ہوتا ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے رمضان میں روزے فرض کرنے کا جو مقصد ہے، مقصد یہ ہے کہ بندہ متقی ہو جائے، اللہ کے قریب ہو جائے، بندہ اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ سے ڈرنے والا ہو جائے، اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کے قریب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جو رمضان ہم پہ نازل فرمایا اس کا یہ منشا ہے۔ اور رمضان میں اللہ تعالیٰ ہمارے سب سے بڑے دشمن شیطان کو قید کر دیتا ہے تاکہ ہم کو اللہ کے قریب ہونے میں آسانی ہو۔ ہم کسی کے اپنے محبوب کے قریب جا رہے ہیں، کوئی دشمن چاہتا ہے کہ ہم اپنے محبوب سے نہ ملیں، ہم اپنے محبوب سے نہ ملیں، تو ہم کو دیر ہوتی ہے۔ کیا کرتا ہے وہ؟ ہمارا راستہ بھٹکا دیتا ہے، دوسرے راستے پہ ہم کو چلا دیتا ہے، جو راستہ محبوب سے دور لے جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ یہ رمضان میں شیطان کو قید کر دیے، شیطان کو قید کر کے یہ بتائے کہ بھائی تم میرے قریب آ سکتے ہو۔ اور رمضان کا جو پہلا جو دہا ہے یہ رحمتوں والا دہا ہے۔ رمضان میں ہم جو روزہ رہتے ہیں، روزہ صرف ہمارا بھوکے اور پیاسے رہنے کو روزہ نہیں کہتے۔ ایک حکایت کچھ دن پہلے پڑھنے میں آئی تھی کہ ایک ضعیف حضرت کونے میں کچھ رمضان میں کچھ کھاتے ہوئے نظر آئے کچھ نوجوانوں کو، تو نوجوان مزاحیہ انداز میں مذاق اڑانے کے لیے ان کو بولنے لگے، حضرت آپ روزہ نہیں ہیں؟ بولے کہ میں روزہ ہوں، میں روزہ ہوں۔ تو بولے کہ ارے آپ تو کھا رہے پی رہے ہیں۔ ہاں میں کھا رہا ہوں پی رہا ہوں، لیکن میں جھوٹ نہیں بولتا، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، میں غیبت نہیں کرتا، میں بدنگاہی نہیں کرتا، میں گالی گلوچ نہیں سنتا، میں فحش کلامی نہیں کرتا۔ ہاں مجبوری ہے، میں مریض ہوں، مجبوراً میں کھاتا ہوں، لیکن جو تمام دوسری چیزیں ہیں، تمام کی تمام چیزوں کو میں مکمل طور پہ عمل کرتا ہوں۔ وہ بوڑھے حضرت پوچھے کیا تم لوگ روزہ ہو؟ وہ نوجوان بولنے لگے کہ ہم صرف بھوکے اور پیاسے ہیں۔ یعنی بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزہ ہمارا آنکھ کا بھی ہونا ہے، روزہ ہمارا زبان کا بھی ہونا ہے، روزہ ہمارا کان کا بھی ہونا ہے، روزہ ہمارا ہاتھ پیر کا بھی ہونا ہے۔ اہل طریق کے نزدیک روزہ جو ہوتا ہے، روزہ جسم کا بھی ہوتا ہے، روزہ قلب کا بھی ہوتا ہے، روزہ روح کا بھی ہوتا ہے۔ جو سٹیجز ہوتے ہیں، وہ سٹیجز کے حساب سے وہ پوزیشن آتی ہے کہ کون قلب کا روزہ رکھتا ہے، کون روح کا روزہ رکھتا ہے۔ ابھی ہم تو جسم کا روزہ ہم کو رکھنا ہے، جسم کا ہم کو روزہ رکھنا ہے۔ جسم کا روزہ بولے تو کھانے پینے سے رکنا جسم کا روزہ نہیں ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے میں اگر تم سے کوئی جھگڑا کرے تو اس سے کہو کہ میں روزے سے ہوں، 2 مرتبہ کہو کہ میں روزے سے ہوں۔ یعنی روزے کی حالت میں ہم کو لڑائی جھگڑا نہیں کرتا ہے۔ کوئی ہم پہ ظلم کرتا ہے، کوئی ہم سے بدمعاشی کرتا ہے تو ہم اس کو روزہ ہے بول کے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ ہماری آنکھوں سے بد نظری نہیں ہونا ہے،
ہمارے ہاتھوں سے کسی سے ظلم نہیں ہونا ہے، ہمارے پیر کوئی ایسے مقام پہ نہیں جانا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو منع کیا ہے، ہماری زبان جھوٹ سے محفوظ رہنا، فحش کلامی سے محفوظ رہنا، غیبت سے محفوظ رہنا، یہ تمام کی تمام چیزیں اگر ہم کرتے ہیں تو ہمارا روزہ پورا ہوگا، ہمارا روزہ پورا ہوگا، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ کے پاس صرف ہماری بھوک اور پیاس جاتی ہے اور کچھ نہیں جاتی۔ اللہ کے نزدیک صرف ہماری بھوک اور پیاس جاتی ہے، ہمارا روزہ نہیں جاتا۔ اگر ہمارا جسم ہمارے ساتھ روزہ نہ ہو، روزہ تو ہے لیکن کوئی نماز کی پابندی نہیں، روزہ تو ہے لیکن گالی گلوچ برابر جاری ہے، روزہ تو ہے لیکن فحش کلامی برابر چل رہی ہے، روزہ تو ہے ہم بدنگاہی ہماری برابر جاری ہے، تو پھر یہ روزہ نہیں ہے، یہ روزہ نہیں ہے، یہ صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کو بھوکے اور پیاسے رکھنا ہمارا اللہ کا مقصود نہیں ہے۔ اللہ کا مقصود یہ ہے کہ بندہ متقی ہو جائے، اللہ سے ڈرنے والا ہو جائے، اللہ کو چاہنے والا ہو جائے، تو ہم بتانا ہے اللہ سے کہ ہم متقی ہو رہے ہیں۔ متقی کی علامتیں اپنے اندر ہم کو پیدا کرنی ہے، متقی کی علامتیں ہم کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ متقی کی علامتیں کیا ہے بھائی؟ متقی کی علامتیں میں اس سے پہلے دیکھے تھے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں یعنی مقدر پر ایمان لاتے ہیں، یعنی جو کچھ بھی ہونے والا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی ہے، راضی برضا رہتے ہیں، راضی برضا رہتے ہیں، اللہ جس حال میں رکھا اس حال میں رہتے ہیں، جس حال میں رکھا اس حال میں رہتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ کہ ہم نے دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ رمضان میں خاص طور پر مال خرچ کرنا، کسی روزے دار کو روزہ افطار کرانا، کامل روزے کی جزا ہم کو ملنے والی ہے۔ ہمارے روزے کامل نہیں رہتے، ہمارے روزوں میں کٹنگ رہتی، کتنی بھی کوشش کرو کچھ بدنگاہی ہو جاتی، کتنی بھی کوشش کرو ایک آدھ بد الفاظ ہماری زبان سے نکل جاتے، کتنی بھی کوشش کرو کچھ ہمارے ہاتھ سے غلط کام ہو جاتا، یعنی ہمارے روزوں میں کٹنگ بہت زیادہ رہتی۔ بہت مشکل ہے کہ ہمارا روزہ مکمل مل جائے، لیکن اگر کسی روزے دار کو ہم روزہ افطار کروا دیتے ہیں، یعنی اس کے روزے کے لیے اس کے کھانے کے لیے ہم انتظام کر دیتے ہیں، تو اس کے کامل روزے کی جو جزا ہے وہ جزا اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں لکھ دیتا ہے۔ صحابہ اکرام پوچھے اللہ کے رسول، جب یہ حدیث آپ فرمائے تو ہماری اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم پیٹ بھر کھانا کھلا سکیں کسی کو، پیٹ بھر کھانا نہیں کھلا سکتے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو بھی پورے روزے کی جزا ملے۔ آپ بولے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا تم ایک کھجور کھلا دو، تم اگر کھجور بھی کھلا دو گے اللہ تعالیٰ تم کو ایک روزے کی مکمل کامل روزے کی جزا تمہارے حق میں لکھنے والا ہے۔ کس کے لیے بولے؟ یہ جو صاحب استطاعت نہیں ہے۔ اگر ہم صاحب استطاعت ہیں، اگر ہمارے پاس استطاعت ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہم کو نوازا ہے، تو ہم کسی نہ کسی جو ضرورت مند ہے اس کے افطار کا مکمل انتظام کرنا، افطار کرانا، اس کو پیٹ بھر کھانا کھلانا، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر۔ رمضان کے 30 روزے فرض، اس سے ہٹ کے سال بھر اگر ہم روزے رہیں گے وہ پورے کے پورے نفل روزے ہوں گے، فرض روزہ نہیں ہوتا، فرض روزہ نہیں ہوتا۔ ہم 30 سے زیادہ نہیں رہ سکتے، لیکن اگر ہم ایسا کام کر دیتے ہیں، یعنی کامل روزہ کسی روزے دار کے لیے روزے افطار کا انتظام کر دیتے ہیں، اس کے پیٹ بھر کے کھانے کا انتظام کر دیتے ہیں، تو اس کے کامل روزے کی جزا ہم کو ملنے والی ہے۔ اگر ایک آدمی کو بھی کر دی ہم تو ہمارے 31 فرض روزوں کا ثواب ہم کو ملنے والا ہے، 30 نہیں۔ ہم رہے تو 30 رہ سکتے، 30 سے زیادہ نہیں رہ سکتے، ہم اگر ہیں تو 30 رہ سکتے، 31 نہیں رہ سکتے ہم، لیکن ایسا انتظام اگر کر دیا ہم تو 30 کے بدلے میں ہمارے 31 ہو سکتے ہیں۔ ہم 10 لوگوں کو کھلا دیے، 40 روزے ہمارے حق میں لکھے جاتے ہیں، ہم 50 لوگوں کو کھلا دیے، 80 روزے ہمارے حق میں لکھے جائیں گے۔ ہماری اپنی استطاعت ہے، ہم کتنی فکر کر کے اپنے روزوں کی تعداد کو بڑھانا چاہ رہے ہیں، یہ ہمارے اختیار میں ہے، ہمارے ہاتھ میں۔ ہم زندگی بھر اگر روزے رہیں گے تو فرض روزوں کی برابری نہیں کر سکتے۔ رمضان کے جو فرض روزے ہیں یہ فرض روزوں کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، پورے نفل روزے رہیں گے۔
آپ 2 شوال سے لے کے پھر 29 شعبان تک جتنے روزے رہیں گے تمام کے تمام روزے نفل میں آئیں گے، سنت میں آئیں گے، فرض میں نہیں آئیں گے۔ فرض روزے کی جزا ہم کو لینا ہے تو ہم کیا کرنا، روزے افطار کا انتظام کروا دینا ضرورت مند کا۔ اس سے پہلے میں بات رکھا کہ ہم ضرورت مند کو تلاش کرنا اور اس کی ضرورت اس تک پہنچا دینا، وہ ہم سے مانگنے سے پہلے اس کی ضرورت کو ہم پوری کر دینا۔ ہمارے آس پاس تلاش کرنا، دیکھنا کہ کون ضرورت مند ہے، کس کے پاس افطار برابر نہیں ہو رہی، کس کے پاس کھانے کے لیے اناج کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اگر نوازا ہے، اللہ تعالیٰ اگر ہم کو نوازا ہے تو ہم فوراً کیا کرنا، اس میں سے کسی کا حق ادا کر دینا، کسی کا انتظام کر دینا۔ اس سے کیا ہوگا، وہ کامل روزے کی جزا اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں لکھے گا۔ تو ہم کو کامل روزہ رہنا ہے، ہم کو کامل روزہ رہنا ہے۔ کامل روزہ رہنا ہے تو روزے کے لیے کیا کرنا ہے، یہ تمام مناہیات جو ہیں، یہ مناہیات سے ہم کو روکنا ہے۔ جو مناہیات ابھی جو بتایا، ہاتھ پیر کے، آنکھ کے، زبان کے، کان کے، تمام مناہیات سے ہم کو بچنا ہے۔ بچ کے ہم کیا کرنا ہے، اللہ کی راہ میں رہنا ہے، اللہ کی عبادت میں رہنا ہے۔ اور اگر ہم کو خوف ہے، نہیں بھائی میں باہر نکلا تو جھوٹ بول دیتا ہوں، میں باہر نکلا تو بد نظری ہو جاتی، اس سے بہتر ہے کہ ہم گھر میں رہیں۔ روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے، روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے۔ اگر روزے دار اس نیت سے سوتا ہے کہ میں اگر باہر نکل جاؤں، اگر میں باہر نکل جاؤں تو پھر مجھ سے گناہ ہو سکتا ہے، روزے میں میرے کٹنگ ہو سکتی ہے، روزہ میرا ختم ہو سکتا ہے، اگر یہ سمجھتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ گھر میں ہی رہے، آرام کر لے۔ وہ جو آرام کرنا ہے وہ آرام بھی اللہ کے پاس عبادت میں لکھا جائے گا۔ ہم روزہ کیسا رہ رہے ہیں ہم دیکھنا ہے۔ رمضان کی ہم کو قدر کرنی ہے اور رمضان میں تلاوت کی ہم کو کثرت کرنی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الہدی والفرقان۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرمایا کہ میں نے ماہ رمضان المبارک میں کلام پاک کو نازل فرمایا۔ یہ جو مہینہ ہے نزول قرآن کا مہینہ ہے، یہ جو مہینہ ہے نزول قرآن کا مہینہ ہے، تو ہم قرآن کی تلاوت بھی ہم کو اس میں کرنی ہے، کثرت سے کرنی ہے۔ قرآن کی تلاوت بھی ہم کو کثرت سے کرنی ہے۔ اگر ہم کو پڑھنے نہیں آتا تو کم از کم تلاوت سن لینا۔ پہلے، ابھی آج کل بہت کم ہو گیا، پرانے زمانے میں سماعت قرآن کا بھی بہت انتظام ہوتا تھا۔ بہت سارے لوگوں کو پڑھنے نہیں آتا، بس نہیں پڑھ سکتے، تو اس کے لیے کیا کرتے تھے، بہت سارے لوگ سماعت قرآن کا انتظام کرتے تھے، یعنی 2 دن 3 دن میں 10 پارے لوگوں کے لیے انتظام کرتے تھے، بیٹھ کے خالی سنو بھائی، پڑھ نہیں سکتے کم از کم سنو تو صحیح، سننے کا ثواب بھی ہم کو برابر ملنے والا ہے، پڑھنے کے لیے جو ثواب ہے سننے کے لیے بھی ہم کو وہی ثواب ملنے والا ہے۔ تو پھر سماعت قرآن کا انتظام ہوا کرتا تھا، لیکن آج کل سماعت قرآن بہت کم ہو گئے۔ لیکن سماعت قرآن ایسا نہیں ہونا کہ باہر والے کے لیے تکلیف دہ ہو۔ اب ہم یہاں پہ میں اسکول میں سماعت قرآن کروا رہا ہوں، فرض کیجئے، تو میرا جو اسپیکر ہے میرے اسکول کے اندر کے لیے رہے گا، بڑے بڑے ہارن باہر نہیں لگانا، کیونکہ قرآن کا سننا واجب ہے۔ اب آدمی مصروف رہتا، اپنے کاروبار میں رہتا، اپنی تجارت میں رہتا، اپنے کچھ مصروفیت میں رہتا، اس کو گناہ میں ہم کون ڈال رہے ہیں؟ وہ گناہ میں نہیں جائے گا، اس کا جو گناہ ہے ہمارے سر آئے گا، وہ اس گناہ کا ذمہ دار نہیں رہے گا۔ وہ جو گناہ ہوگا اس کا گناہ کا ہم ذمہ دار ہوں گے، ہمارے سر وہ گناہ آ جائے گا۔ تو ہم انتظام کرنا، لیکن اپنے جہاں ہم کرا رہے ہیں، مطلب یہاں کرا رہے ہیں، سپوز کیجئے، فرض کیجئے، تو یہاں تک کے لوگوں کو سننے میں آسانی ہو جائے، کلیئر ہو جائے، الفاظ آسانی سے سمجھ میں آ جائیں، سماعت قرآن کا انتظام کرانا، یعنی قرآن کی تلاوت ہم کو کرنی ہے۔ اور آج کل کے نوجوان خاص طور پر روزے سے کتراتے ہیں، روزہ نہیں رہ سکتے بھائی، ہم کو گٹکا کھانے کی، ابھی کچھ دیر پہلے کام چل رہا تھا گھر میں، اچھا ینگ بچہ ہے، فل طاقت والا، زبردست، روزہ نہیں ہے، کہے کو یہ ہارڈ ورک ہے بھائی، ہارڈ ورک میں روزہ نہیں رہ سکتا میں۔ ارے اللہ تعالیٰ قوت دیا بھائی، اور روزہ جب رہتے ہم روحانی قوت آ جاتی۔ غور کر کے دیکھیے، عام دنوں میں ہم کو ذرا 1-2 گھنٹے لیٹ ہو گئے تو بھوک لگنا شروع ہو جاتی، بے چین ہو جاتے ہم، لیکن رمضان میں کھانے کا تصور ہی نہیں آتا ہمارے کو، بھوک کا تصور ہی نہیں آتا ہمارے کو۔ کیوں نہیں آ رہا ہے بھوک کا تصور؟ ایک روحانی قوت ہمارے پاس آ گئی، ہم کو معلوم ہے نہیں بھائی نہیں کھانا ہے، ہمارے کو بھوک کا احساس ہی نہیں رہتا ہمارے پاس، بھوک کا احساس نہیں رہتا۔ وہ بھوک کا احساس نہیں رہنا کیا ہے؟ وہ روحانی قوت ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمارے کو روح ایسا مضبوط کر دے رہا، طاقتور کر دے رہا کہ ہم کو بھوک ہی نہیں لگتی، ہم کو پیاس نہیں لگتی، احساس نہیں ہوتا۔ اگر لگی بھی تو ہم کو یہ احساس ہوتا، ارے میں روزے سے ہوں بھائی، کیسا کھانا میں نہیں کھا سکتا، کیسا پانی پینا میں نہیں پی سکتا، تو کھانے پینے سے ہم خود رک جاتے ہیں۔ لیکن آج کل روزہ رہنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ کئی نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں میں، روزہ ہے نہیں سر، ارے کیوں نہیں ہے بھائی؟ نہیں وہ میرے کو ذرا سر میں درد ہے، میرے پیٹ میں درد ہے، میرے کو کیسا کیسا کی ہو رہا ہے، بے چینی ہو رہی، میں روزہ نہیں رہ سکتا۔ کوئی وجہ نہیں ہے، روزہ صرف شرعی عذر جو ہے اس کے لیے رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اس کے بعد فوراً رکھ دینا ہے۔ فرض کیجئے بہت زیادہ بیمار ہو گئے، یعنی جان کے جانے کا خطرہ اگر ہے، ہلکا بخار آ گیا، روزہ توڑ دیے۔ بخار میں رہ سکتے روزہ ہم، کم از کم نوجوان 50 تک کے رہ سکتے، کم از کم 50 پلس پھر بھی کیا ہے نہیں بول سکتے، لیکن 50 سال تک کی عمر کے لوگ بھی اگر بخار آ گیا، ہلکا پھلکا تھوڑی کھانسی وانسی ہے تو روزہ رہ سکتے ہیں، کوئی ایسی موت آنے والی بات نہیں ہے۔ مرض الموت یعنی موت کا مرض آ گیا، یعنی ایسا خوف ہے کہ ہم روزہ رہے تو جان جا سکتی ہے، ویسے وقت میں روزہ چھوڑنے کا حکم، ویسے وقت میں روزہ چھوڑنے کا حکم ہے۔ پھر صحت ہم کو ہو گئی تو فوراً اس کا ہم ادا کر دیں، اس کا قضا اس کی ادا کر دینا۔ روزے کی قدر کرنا، روزے کی ہم قدر کرنا، روزے دار کی قدر کرنا۔ روزے کی قدر کیسی کرنا؟ تراویح سے روزے کی قدر کرنا، رمضان کی قدر کرنا، سحر سے افطار سے سحر کرنا سنت ہے، سحری کھانا سنت ہے۔ اتنا بھی ہمارا پیٹ بھرا ہوا رہنے دو، سحر میں اٹھنا ضرور، پیٹ بھرا ہوا بھی ہے تو کم سے کم 1 کھجور 2 کھجور ضرور کھا لینا، تاکہ وہ سنت ادا ہو جائے، تاکہ وہ جو سنت ہے وہ سنت ادا ہو جائے۔ سنت ادا کرنے کی خاطر ہم کو سحر کرنا ہے، اس لیے جتنے نفل روزے رہتے بغیر سحر کے نہیں ہوتے، کیونکہ سنت ہے وہ نفل ہے، بغیر سنت کے نفل ادا نہیں ہوتی، بغیر سنت کے نفل ادا نہیں ہوتی۔ نفل کے لیے سنت کمپلسری ہے، لیکن رمضان کے روزے فرض ہیں، رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اتفاق سے اگر ہم سے سحر نہیں ہوئی تب بھی ہم کو روزہ رہنا ہے، روزہ چھوڑنا نہیں۔ 14 سال کے ہو گئے وہاں سے ہمارا روزے شروع، اس لیے ہم گھر میں بچوں کو عادت ڈالنا 10 سال سے 8 سال سے 9 سال سے تھوڑے تھوڑے روزے رکھنا، 2 روزے 3 روزے، پھر تھوڑا گیپ دیے، پھر 1 2 4 روزے رہے، پھر تھوڑا گیپ دیے، تاکہ بچوں کو بھی روزے کی عادت ہو جائے، روزہ سمجھ میں آ جائے روزہ کیا ہے، یہ شعار اسلام ہے۔ رمضان میں روزہ رہ کے صحابہ جنگ بدر کرے، جنگ کرے، رمضان کو چھوڑے نہیں، روزے کو چھوڑے نہیں، روزے کو چھوڑے نہیں، رمضان کو چھوڑے نہیں، جنگ ہوئی رمضان میں، جنگ بدر۔ ہم چھوٹا سا کام ہے روزہ چھوڑ دے رہے، کچھ مسئلہ ہے روزہ توڑ دے رہے، سحر نہیں کرا روزہ چھوڑ دے رہے۔ روزہ کسی قیمت پہ چھوڑنا نہیں، روزے کی قدر کرنا ہے، اور اپنے جسم کا پورے جسم کا روزہ رہنا ہے، خالی پیٹ کا روزہ نہیں، صرف پیٹ کا روزہ نہیں، آنکھ کا بھی روزہ رہنا ہے، زبان کا بھی روزہ رہنا ہے، کان کا بھی روزہ رہنا ہے، ہاتھ کا بھی روزہ رہنا ہے، پیر کا بھی روزہ رہنا ہے، پورے جسم کا ہمارا روزہ ہونا ہے تو ہمارا روزہ پورا ہوگا۔ اور ہم کوشش کرنا کہ ہم کسی روزے دار کو روزہ افطار کا انتظام کر دیں، اس کے پیٹ بھر کھانے کا انتظام کر دیں۔ اگر پیٹ بھر کھانے کا ہم انتظام نہیں کر سکتے تو کھجور ہی ہم اللہ کی راہ میں خیرات کر دیں، روزے دار کو پہنچا دیں۔ مسجد میں بھی بھیجا دے سکتے، بھیجا دیجیے مسجد میں، لیکن اگر ہم کو سمجھ میں آ رہا کہ فلاں کے پاس کھجور نہیں ہوں گے تو فلاں کے پاس 1 کلو 2 کلو کھجور ہم بھیجا دینا۔ کلو 2 کلو کھجور تو 300 400 روپے 500 روپے، میرے خیال سے کوئی بڑی بات نہیں ہے، سب کے لیے آسان ہے۔ کلو 2 کلو کھجور تو ہم کسی کے پاس ہم بھیجا دے سکتے ہیں، کلو 2 کلو کھجور بھیجا دینا۔ اگر استطاعت ہے تو گھر میں بلا کے کھانا کھلا دیجیے اپنے غریب رشتہ داروں کو، مہمانوں کو، خالی غریبوں کو نہیں بلانا، تھوڑے اچھے لوگوں کو بھی بلا لینا، تو غریب بھی کیا ہوتا اچھے لوگوں کے ساتھ آ کے کھا لیتا۔ خالی غریب کو بلائے تو اس کو احساس ہوتا ہے میں غریب ہوں بول کے میرے کو بلا کے کھلا رہے، میں غریب ہوں بول کے میرے کو بلا کے کھلا رہے بولتے۔ غریب کے ساتھ کچھ اچھے لوگوں کو بھی بلا لینا، تاکہ وہ غریب کو احساس نہ ہو کہ میرے کو بلائے، سب کے ساتھ میرے کو بھی بلائے ہوئے، لیکن ہماری نیت یہ ہونا کہ ہم اس کو کھلائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے کھا رہے نا اتنے پوروں کی جزا ہمارے حق میں اس کے برابر لکھتا، اتنی جزا ہم کو ملنے والی ہے۔ اللہ نیتوں کو دیکھنے والا ہے۔ کیونکہ وقت ہمارا کم ہے تو بھی ہم کو 8:30 کو تراویح کو بھی جانا ہے،
इंशाअल्लाह मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि या इलाही जो कुछ भी कहा गया है, जो कुछ भी सुना गया है, कहने वाले को सुनने वाले को जन्नत को सबक अता फरमा, हर दो के अमल में इखलास अता फरमा, तेरे महबूब का सदका इनायत फरमा। वास्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अफ़ज़ल सलावातिका व अदना मालूमातिका व बारिक सल्लम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और एक दो बात मैं बोलना भूल गया, रमज़ान में लोग बोलते हैं तेल लगाना, नाखून काटना, क्या है? तेल भी लगा सकते, नाखून भी काट सकते, सुरमा भी लगा सकते, ये तमाम काम हम कर सकते हैं। ब्रश नहीं करना, ब्रश नहीं करना, खुशबू नहीं सूंघना, अगरबत्ती नहीं लगाना, अगरबत्ती नहीं लगाना, खुशबू नहीं सूंघना, तेल बराबर लगा सकते, नाखून बराबर कतर सकते, अतर लगा सकते और सुरमा भी हम लगा सकते हैं। इसकी मुकम्मल इजाज़त है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।